السلام علیکم پائن، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج ہفتہ ہے 16 مئی 2026، جب صبح کے خصوصی ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یو اے ای، متحدہ عرب امارات، صرف نیتن یاہو کا یا موساد چیف کا دورہ نہیں تھا، خبریں اور بھی آ رہی ہیں ایکسکلوسیو۔ اور یہ خبریں کون دے رہا ہے؟ اسرائیلی میڈیا، عبرانی زبان میں چھپنے والے میڈیا آؤٹلیٹس۔ یو اے ای اب کتنی خبروں کی تردید کرے گا؟ کہنے مجھے یہ دیجئے کہ اسرائیلی جو بندوبست ہے یو اے ای کے لیے، اس کا نتیجہ سامنے آنا شروع ہو چکا، کیونکہ ایران اور یو اے ای آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وجہ جو رات گئے تازہ بیان ہے یو اے ای کے ایک اسٹیٹ منسٹر کا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یو اے ای اب ایران کو کس لینس سے دیکھ رہا ہے۔ وہ یوں لگتا ہے اس بیان کو پڑھ کر کہ جیسے دو ایسے ممالک جو پتہ نہیں صدیوں سے جنگ میں مبتلا ہوں، ان کا رد عمل ہو۔ عراقچی صاحب نے جو دہلی میں اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس کے جواب میں رات گئے انہوں نے بیان دیا۔ تو یہ یو اے ای کے ہاں جنگ کے دوران اور دو اہم شخصیات کون تھیں جنہوں نے دورہ کیا، وہ ایک اہم خبر۔ پھر بھارت کے ساتھ جو یو اے ای کی محبت کی پینگیں ہیں، اس میں دو تین بڑے دلچسپ نکتے کہ کیسے آئل ریزروز جو انڈیا کے ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں، وہاں پہ کتنے ملین بیرل تیل دے گا یو اے ای، اور پھر آبنہ ہرمز سے بڑا تنگ ہے یو اے ای کہ یہاں پہ ایران بار بار بلاکٹ کرتا ہے۔ اس کے متبادل جو پائپ لائن کا منصوبہ تھا، اس پہ کام تیز کرنے کا حکم انہوں نے جاری کر دیا ہے۔ ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ میں آپ کو خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر ساتھ میں ذکر کروں گا ٹرمپ کا کہ اس کا جو دورہ چین تھا، یہ چین کے لیے کیوں ایک بہت بڑی فتح ثابت ہو رہا ہے۔ ایران کے ساتھ جو ڈیل کا معاملہ ہے، وہاں بھی ٹرمپ کے ہاں کچھ نرمی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور پھر اب ٹرمپ کے بعد ایک بہت اہم شخصیت چین جا رہی ہیں، اس کا ذکر بھی ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو یو اے کا میں ذکر کر رہا ہوں دوبارہ سے، اللہ دی قسم ہے اس سویرے میرا کوئی ارادہ نہیں سی گا کہ میں یو اے کے اوپر میں کوئی ویلاگ کروں، کیونکہ یہ تو پکا ہو گیا کہ میرے جتنے ویلاگ یو اے کے اوپر ہیں، میرا نہیں خیال ان شیخوں نے مجھے کبھی ویزا دینا ہے۔ خیر ہے، مجھے کوئی جانے کا شوق بھی نہیں، پتہ نہیں عوام کیوں پاگل ہوئے پڑتے ہیں یو اے کے لیے، ابو ظبی کے لیے۔ شوق بھی خیر خاص نہیں ہے مجھے ان علاقوں میں جانے کا، لیکن میں یہ خبر ضرور دوں گا، اور یہ خبر میری من گھڑت خبریں نہیں ہیں۔ شروع میں جب ہم تجزیے کی صورت میں اس چیز کو ایک پیشن گوئی یا پریڈکشن کرتے تھے نا، تو میں بار بار کہتا ہوں تب ہمارے کچھ دیکھنے والے خاصے خفا ہوا کرتے تھے۔ اب بھی کل پرسوں بھی لوگ کہہ رہے تھے بھئی یو اے کا آزاد ملک ہے، اس کی اپنی خارجہ پالیسی ہے، وہ اپنی مرضی کے تعلقات رکھ سکتا ہے۔ بھائی میں نے کب کہا نہ رکھے؟ میں تو صحافی کے طور پر اس معاملے کو لے کر کے رپورٹ کر رہا ہوں، کیونکہ امہ کے نام پہ مسلمان ہمارے دوست بڑے جذباتی ہوتے ہیں، تو امہ میں سے ایک ملک جو ہے اس کی کہانی بیان کر رہا ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو جنگ کے بیچ جہاں نیتن یاہو آیا تھا، موساد چیف آیا تھا، وہاں تازہ خبر رات دی ہے دا ٹائمز آف اسرائیل نے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے علاوہ جو ان کا عبرانی زبان میں یعنی ہیبرو زبان ہے، وہاں پہ کان براڈ کاسٹ میڈیا ہے، جو ان کی یعنی جو قومی زبان ہے اس میں نشریات جاری کرتا ہے، اس نے تصدیق کی ذمہ داروں کو کوٹ کرتے ہوئے کہ اصل میں جو اسرائیلی ڈیفنس فورس کے چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر، وہ اس جنگ کے دوران یو اے کے دورے پر گئے، اور آرمی چیف کے علاوہ وہاں پہ دو دیگر اہم ترین جو عہدیدار ہیں اسرائیلی ایجنسیوں کے، وہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے، اور انہوں نے وہاں پہ شیخ محمد بن زید جنہیں آپ کہتے ہیں ایم بی زی، ان سے انہوں نے کئی گھنٹے طویل ملاقاتیں کیں۔ اور وہ کون تھے باقی دو لوگ بتا دیتا ہوں۔ ایک ہیں ڈیوڈ برنا، جو کہ موساد کے چیف ہیں۔ موساد آپ کو پتہ ہی ہے جیسے آئی ایس آئی ہے یا را ہے، تو ویسے ہی موساد ہے جو غیر ملکی ان کے آپریشنز ہیں ان کو دیکھتی ہے بالخصوص۔ لیکن ایک اور ایجنسی ہے، اس کا نام پہلی دفعہ منظر عام پر آیا، لوگ جانتے تو ہیں اس ایجنسی کو، لیکن یو اے کا دورہ کرنے کے حوالے سے پہلی بار وہ نام آیا۔ وہ ایجنسی ہے جسے شن بیٹ کہتے ہیں، یا وہاں پہ ان کی مقامی زبان میں شبک کہتے ہیں۔ یہ ان کی انٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ایف بی آئی ہوتی ہے یا ہمارے آئی بی ہوتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک ایجنسی ہے، کیونکہ جتنے بھی نہتے مسلمان ہیں ان کو جو پکڑ دھکڑ ہے، ان کو کیمپوں میں رکھنا ہے، یہ ان کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ کوئی ٹیکنیک سکھانے آئے ہوں گے یو اے کو انٹرنل انٹیلیجنس کے حوالے سے۔ تو ڈیوڈ زینی ان کا نام ہے جو دوسرا ذمہ دار ہے۔ تو آرمی چیف دو اہم ترین ایجنسیوں کے سربراہوں کو لے کے بھی جنگ کے دوران یہاں پہنچا، اور اب کیا یو اے اس کی بھی تردید کرے گا؟ میرا خیال ہے انہیں تردید نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو پہلے انہوں نے تردید کی تھی وہ 2 سے 3 پیراگراف کی تردید تھی، اس کے بعد انہوں نے تردید نہیں کی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اسرائیلی جو سیٹ اپ ہے یو اے کے ساتھ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر، اسرائیل کا میڈیا اس وقت پہ آ کے کیوں یہ انکشافات کر رہے ہیں؟ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ سوچئے، غور کیجئے۔ اسرائیل اصل میں یو اے کو تعلقات کے نام پر سنگل آؤٹ کر رہا ہے۔
کیسے؟ اس کا ثبوت مجھے ملا، خود بھی رائے یہی تھی ہماری پچھلے 2-4 دنوں سے۔ ایک صاحب ہیں جو بھارت کے سفیر رہے ہیں یو اے ای میں، ان کا نام ہے کے سی سنگھ، کرشن چندر سنگھ۔ یہ بڑی مشہور شخصیت ہیں انڈین پنجاب میں، پنجاب میں بھی ایک پنجاب یونیورسٹی جیسے ہمارے یہاں لاہور میں ہے، چندی گڑھ میں، تو وہاں سے یہ بڑے مشہور ہیں وہاں کی پنجاب کی شخصیت۔ یہ یو اے ای میں بھارت کے سفیر ہے۔ انہوں نے ایک بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے، اس کی روشنی میں آپ کو کہانی سمجھنے میں مدد ملے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیلی حکومت ہے نا، یہ چاہتی ہے اس چیز کو انشور کرنا کہ یو اے جو ہے نا وہ اتنا ڈیمیج ہو جائے اسرائیلی انکشافات کے بعد کہ وہ خود سے کوئی بھی ڈیل ایران کے ساتھ نہ کر سکے، اس قابل نہ رہے کہ اگر خطے کے ممالک کو ڈیل کرنے جائیں تو وہ اس ڈیل کا حصہ ہی نہ بن سکے۔ اسرائیلی نیتن یاہو یہ چاہتا ہے کہ یہ اس حد تک سنگل آؤٹ ہو جائیں ان انکشافات کے بعد کہ جو دونوں ممالک یعنی یو اے ای اور ایران کے بیچ کشیدگی اس حد تک ایکسٹریم پہ چلی جائے کہ یو اے ای چاہ کے بھی اس خطے میں اگر ہونے والی کوئی ڈیل ہے تو اس کا حصہ نہ بن سکے۔ اور وہ اس کا ثبوت میں دینے لگا ہوں آگے آپ کو۔ وہ اس کا ثبوت جو یو اے ای کے اسٹیٹ منسٹر ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، خود ان کی اسٹیٹمنٹ بالکل اس بات کا ثبوت ہے جو کے سی سنگھ نے تبصرہ کیا، جو یو اے ای میں بھارت کے سفیر ہے۔ اب انہیں کیا دکھ سوجا ہوا ہے؟ ایک ڈپلومیٹ نے آزادانہ رائے کا اظہار کیا ہے، حالانکہ انہیں تو بات کرنی چاہیے تھی مودی کے دورہ یو اے ای کے اوپر۔ انڈیا تو وہاں پہ خوشی منا رہا ہے، شادیاں بجائے جا رہے ہیں، کمال ہو گیا، تاریخی وہاں پہ دورہ ہے۔ مودی نے جو گفتگو کی کہ مجھے لگتا ہے میں اپنے دوسرے گھر آیا ہوں، وہ بعد میں بیان کرتا ہوں۔ کے سی سنگھ کی اسٹیٹمنٹ کو آپ سمجھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یو اے ای کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اسرائیل کیا کروا رہا ہے یو اے ای سے۔ تو کے سی سنگھ صاحب کہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ یو اے ای جو ہے نا وہ اسرائیل کے بغیر اس خطے میں کوئی بھی موو کرنے کے قابل رہے، ڈپینڈنٹ ہو جائے اسرائیل کے اوپر۔ پھر انہوں نے آخر میں لکھا کہ ہیونگ نون ایم بی زی یعنی محمد بن زید صاحب کو جانتا ہوں میں، ہیونگ نون آئی فائنڈ اٹ ڈپریسنگ، مجھے ان کو جانتے سمجھتے بوجھتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے بڑا مایوس کن لگ رہا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یو اے ای کے ساتھ، اور کیا انہیں علم ہے اس بات کا یا نہیں، اس کے بارے میں وہ خاموش رہے۔ یہ میں نے بات کیوں کی؟ یہ میں نے بات اس لیے کی کہ جناب عباس اراغچی صاحب وہاں دہلی میں تھے، انہوں نے مشترکہ اعلامیہ نہیں آیا برکس کا، کیونکہ انہوں نے کہا مذمت کریں اسرائیل اور امریکی حملوں کی، تو وہاں پر انہوں نے کہا ایک ملک ایسا ہے نام لیے بغیر جس کو انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ ذمہ دار ہے، اس کے اڈے استعمال ہوئے اور وہ ہمارے خلاف مذمتی قراردادیں جمع کروانا چاہتا ہے، وہ یو اے ای تھا۔ اس کے بعد رات گئے، ان کے ایک وزیر ہیں منسٹر آف اسٹیٹ یو اے ای کے، ان کا نام ہے خلیفہ شاہین۔ انہوں نے اراغچی صاحب کو جواب دیا، 7 نکاتی رد عمل تھا۔ مثلا ایران نے جنگ کے 2 گھنٹے بعد ہی یو اے ای پر حملہ کر دیا، پہلے یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایران نے سویلین ایئرپورٹ، آئل ریفائنریز اور دیگر تنصیبات پر حملہ کیا۔ تیسرا یو اے ای کسی اور ملک سے تحفظ نہیں مانگتا، نہ اسے کسی اور ملک سے سیکیورٹی کی ضرورت ہے، ہم خود کافی ہیں، ہمارے اندر بڑی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ ہم اپنی سرزمین کا دفاع کر سکیں۔ بندہ پوچھے تو پھر اڈے کیوں دیتے ہیں امریکہ نو، وہ اڈے کیوں یوز ہو رہے تھے اسرائیل کے ایران کے خلاف؟ تو انہوں نے کہا اصل میں یہاں پہ رد عمل وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ یہ الزام نہ لگائیں کہ ہم نے اپنی سیکیورٹی کسی اور کو دی ہوئی ہے۔ نمبر 4، جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے 8817 اس پر ایران عمل کرے۔ وہ کیا قرارداد ہے کہ جو آپ نے ہرمز اس پانی سے گزرنے والے جہاز ہیں ان کو، آپ کمرشل جہاز ان کو جانے دیا جائے، روکا نہ جائے۔ یو اے ای کو یہ بھی دکھ ہے نا کہ کیوں روکے جاتے ہیں یو اے ای کے پرچم بردار جہاز، تو ان کا آپ اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل کریں۔ کیا یو اے ای نے یہ مطالبہ اسرائیل سے یا دیگر ملکوں سے بھی کیا مسلمانوں کے حوالے سے؟ یہ نہیں کیا۔ 5واں، ہم کسی صورت ایرانی جارحیت برداشت نہیں کریں گے، یہ یو اے ای کہہ رہا ہے۔ اب چھٹا جو نقطہ ہے نا وہ میں نے انگریزی میں ایز اٹ از لکھ کے رکھا ہوا اپنے سامنے، وی ول نیدر ایکسیپٹ نور انڈورس اینی لینگویج دیٹ ڈز ناٹ انکلوڈ اے کلیئر کنڈیمنیشن آف دی ایرانین ٹیررسٹ اٹیکس اگینسٹ آور کنٹری۔ ہم نہ قبول کریں گے نہ اس کی حمایت کریں گے ایسی کسی زبان کی، ایسے کسی بیان کی جس میں واضح طور پر مذمت نہ ہو ایران کی، ایران کے دہشت گردی پر مبنی حملوں کی، ٹیررسٹ اٹیکس بائی ایران۔ اگر کسی ملک نے کسی جگہ سے مذمت آتی ہے اور وہ واضح نہیں ہے، کھل کے ایران کا نام نہیں لیا گیا، تو ہم اس کو بالکل اس کی حمایت نہیں کریں گے، نہ اس کی ثبوت، نہ اس کی تائید کریں گے۔ کھل کے ایران کی مذمت کرو، پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ ہمارے دوست ہیں۔ تو پھر مذمت کھل کے کس نے کی؟ مودی جی نے، شری نریندر مودی، پردھان منتری بھارت کے۔ معاف کیجیے گا، آپ کو بڑا برا لگتا ہے میں جب ہندی بولتا ہوں، تو بچپن سے لکھنی پڑھنی آتی ہے اس لیے معاف کر دیں۔ تو شری نریندر مودی نے پھر یو اے ای کی اس ڈیمانڈ پہ عمل کیا جب وہ دورے پر پہنچے، اور انہوں نے ایرانین حملوں کی بھرپور مذمت کر دی، ان کا رانجہ راضی کر دیا۔ تو یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے رات گئے 7 نکات پر مبنی،
یہ اس بات کا ثبوت ہے جو اسرائیل چاہتا ہے. جو کے سی سنگھ کا تبصرہ ہے, کرشن چندر سنگھ صاحب کا جو ایمبیسڈر ہے, ان کا تبصرہ درست ثابت ہوا. ہم جو 2-3 دن سے پٹ رہے ہیں وہ بات تو کہانی درست ہو گئی. اسرائیل کیا چاہتا تھا, یہی چاہتا, یہی ہو گیا. باقی ہاں, یو اے ایک آزاد ملک ہے, پورا حق ہے جناب, جہاں مرضی آپ تعلقات بنائیں, جہاں مرضی ٹریڈ کریں, آپ کی اپنی فری ول ہے, کریں, بسم اللہ کریں. اب اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں اور مزید کہ کیا اس میں ہونے کیا جا رہا ہے اس کھاتے میں. 30 ملین بیرل تیل جو ہے وہ بھارت کے جو اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز ہیں ان میں رکھنے جا رہا ہے اسرائیل, کیونکہ نریندر مودی نے وہاں پہنچے جیسے استقبال, وہ جہاز سے اترا تو ساتھ ہی یو اے کے صدر بھی آگے انہیں لینے کے لیے پریزیڈنشل ریسیپشن انہیں دیا گیا. F-16 جہاز جو یو اے کے پاس ہے انہوں نے اس کو اسکارٹ کیا, تو مودی نے اس کا ذکر بھی کیا, باہر نکلتے ساتھ ہی بازو کھول کے اس نے استقبال کیا. تو وہ جب گفتگو کر رہا تھا ایم بی زی کے ساتھ بیٹھ کے, تو اس نے ہندی زبان میں کہا کہ میرے لیے یہ ایسا جیسے میں اپنے دوسرے گھر آیا ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ میرا دوسرا گھر ہے, اور یہ جو شپت ہے میرے لیے, یعنی جو بات آپ نے کی, یہ آنر جو دیا, اعزاز دیا, یہ میرے جیون کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اس کے بعد جو معاہدے اس کی ڈیٹیل میں کل شام کے ویلاگ میں دے چکا ہوں, رپیٹ نہیں کروں گا, لیکن اس کے فالو اپ میں 30 ملین بیرل تیل بھارت کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو میں اسٹور کیا جائے گا. وکرم مسری جو ان کے ایکسٹرنل افیئر کے ہیں ترجمان, ان کی یہ تصدیق ہے, ویڈیو پڑی ہوئی اس کی. میں دیکھ رہا تھا 30 ملین بیرل تیل ہوتا کتنا ہے. 30 ملین بیرل تیل اتنا ہوتا ہے کہ نیپال, یوگینڈا, کمبوڈیا جیسے جو چھوٹے ملک ہیں, ان کی سالانہ کی کھپت 20 سے 40 ملین بیرل تیل ہے. کیونکہ بھارت بہت بڑا ملک ہے, تو اس کے لیے یہ کوئی ہفتہ 10 دن اگر بالکل دنیا میں تیل بند ہو جائے تو اس کے لیے کافی ہے. یعنی اسٹریٹجک جو ریزروز ہوں گے کسی ایسی صورتحال میں, اس کو فل ان کرے گا یو اے ای یہ تیل کے لیے. دوسرا, یو اے ای اس سے بچنا چاہ رہا ہے آبنہ ہرمز سے کہ بار بار ایران یہاں روکتا ہے تو ہمارا تیل کی سپلائی متاثر ہوتی ہے. تو چند ہفتے پہلے میرے دیکھنے والوں کو یاد ہوگا, ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ یو اے ای فجیرہ سے پائپ لائن نکال رہا ہے تاکہ اسٹریٹ آف ہرمز پیچھے رہ جائے اور وہ گلف آف ایڈن میں آگے کھل جائیں, نکل جائیں اس سے نکل کے بڑے سمندر میں. تو وہاں پہ جو حبشان اور فجیرہ کی پائپ لائن ہے, اس کے بارے میں ان کے انرجی منسٹر جو ہیں ابو ظبی کے ولی عہد شیخ خالد, انہوں نے کل پریس ریلیز ان کی توسط سے جاری ہوئی کہ فوراً کام کو مزید تیز کر دیا جائے اور 2027 تک یہ پائپ لائن جو ہے یہ چالو کر دی جائے, جیسے انہیں ویسٹ ایسٹ پائپ لائن کا نام دیا ہے, کہ فوری طور پر اسے آپ چالو کریں تاکہ ہم اس دھندے سے بچیں جو آبنہ ہرمز کے چکر میں ہم پھنس جاتے ہیں. اسی لیے شاید ایران نے جب آخری دن تھے جنگ کے تو انہوں نے پھر فجیرہ کے علاقے کو پن پوائنٹ کر کے بھی میپ پہ ٹارگیٹ کیا تھا کہ ہم یہاں بھی حملہ کریں گے. اب ایران کی جہاں تک بات آتی ہے تو ایران کے جو عباس عراقچی ہیں وہ جب دلی میں تھے تو انہوں نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی تھی وہاں پہ. ان کا ان لوگوں نے اگر جنگ کرنی ہے تو یہ کر کے دیکھ لیں, وار اینڈ پیس کا وقت چل رہا ہے. تو انہوں نے لفظ بولا انگریزی میں جملہ کہ دے ہیو ٹیسٹڈ اس, یہ ہمیں آزما چکے ہیں, دے کین ٹیسٹ اس اگین, یہ ہمیں دوبارہ آزما سکتے ہیں, نتیجہ مختلف نہیں ہوگا. تو وہ اپنی ریزیلینس پہ وہاں یوں کہ توں قائم ہیں, ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ہاں البتہ پیش رفت یہ ہوئی اس سلسلے میں کہ جو ٹرمپ جب آ رہا تھا تو اس نے ایئر فورس 1 میں بیٹھتے ہوئے کہا کہ یہ جو سیز فائر ہوئی ہے کئی دوست ممالک بالخصوص نے کہا پاکستان کو ہم نے فیور دی, اس نے درخواست کی تھی. اور 2 باتیں ٹرمپ نے ایسی کی جس سے مجھے لگتا ہے کہ حملے کی بجائے صورتحال کسی اور جانب جائے گی. ایک تو اس نے کہا میں نے ایرانی تجاویز کو دیکھا ہے, ایک زمانے میں اس نے کہا تھا کہ یہ گاربیج ہے, لیکن اب بیان وہ بدل رہا ہے, دورہ چین کرنے کے بعد اس کے تیور بھی کچھ بدلے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایران نے کہا نا کہ یورینیم کی افزودگی کتنے % ہونی چاہیے کتنی نہیں, اس میں مطمئن نہیں ہوں جو پرسنٹیج یہ تجویز کر رہے ہیں مجھے. جو 20 سال تک جوہری پروگرام معطل کرنا ہے کہ تب تک ہم اس پہ کام نہیں کریں گے, یہ تجویز اچھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 2 مدعے تھے اہم کہ افزودہ یورینیم کا کیا کرنا ہے اور جوہری پروگرام کا کیا کرنا ہے, اس میں ایک بات کی تصدیق کر دی ٹرمپ نے کہ یہ جو اس کا مطلب ایران مان گیا ہے کہ 20 سال تک وہ جوہری پروگرام پہ بات نہیں کرے گا یا اس کو تعطل کا شکار رکھے گا. وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے, میرے بعد آنے والے صدر دیکھن, لیکن افزودگی کے اوپر اس نے کہا کہ یہ تشویشناک ہے, اس پہ مجھے اطمینان نہیں ہے. اس میں پیش رفت یہ ہوئی کہ عراقچی صاحب نے پھر تصدیق کی کل رات کہ ان کی روسی حکام سے بات ہوئی ہے, روسی وزیر خارجہ سے اور دیگر سے ان کی بات ہوئی, اور انہوں نے ایک بڑا ذومعنی جملہ اس میں بولا جو ان کو کوٹ کیا گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ماسکو کی آفر ہے ٹو اسٹور ایرانس یورینیم, اس حوالے سے وہ گفتگو تھی کہ روس نے کہا تھا نا کہ ہم وہ یورینیم رکھ لیتے ہیں اپنے پاس جو ایران نے افزودہ کیا ہوا ہے. تو اس پہ عباس عراقچی صاحب نے پہلی بار کہا ہے کہ یہ روسی جو انٹینشنز ہیں یا ایفرٹس ہیں وہ قابل تعریف ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک فارمولہ نکل سکتا ہے کہ جوہری پروگرام 20 سال کے لیے تعطل کا شکار ہے اور افزودہ یورینیم روس اپنے پاس رکھ لے. اس بیچ میں آبنہ ہرمز کا مسئلہ ہے جس کے اوپر چین کی سٹیٹمنٹ آ گئی. وہ میں نے کیوں کہا تھا کہ
ٹرمپ جو ہے وہ دورہ چین، وہ چین کی فتح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ٹرمپ مل کے آئے ہیں شی جن پنگ سے، تو تجارتی معاہدے اور دیگر چیزیں ہوئیں. باقی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کیسے اپنے موبائل فون جو نوکیا جیسے یوز کر رہے تھے، یا جتنی بھی ایپل پینز اور ڈیوائسز تھی وہاں پہ کوڑے دان میں پھینک کے آئے. ڈر اتنا تھا کہ چین ہیک نہ کر لے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ٹرمپ سے جب بار بار تائیوان کے حوالے سے پوچھا گیا، چین اس کو اپنا حصہ مانتا ہے، تائیوان ایک علیحدہ اینٹی کے طور پر اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے. تو باقاعدہ فارمل جو آزادی ہے اس کا اعلان نہیں کر رکھا. تو ٹرمپ نے کہا، ٹرمپ سے منسوب بیان کل چلا کہ ٹرمپ نے اس دورے کے بعد تائیوان کو منع کیا ہے کہ وہ فارمل انڈیپینڈنس اپنی اناؤنس نہ کرے. یہ جو جملہ ٹرمپ کی جانب سے ہے، میری نظر میں یہ چین کی بہت بڑی فتح ہے، کیونکہ امریکہ اس سب کے باوجود تائیوان سے بہت گہرے اسٹریٹجک اور ٹریڈ کے تعلقات رکھتا ہے اور بڑا حمایت کرتا ہے اس کا. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے چین کی اگر ٹرمپ نے کہا کہ تائیوان فوری طور پر اپنی آزادی، باقاعدہ فارمل آزادی کا اعلان نہ کرے. آئی تھنک دس از اے ہیوج اچیومنٹ فار پیپلز ریپبلک آف چائنا. ہاں، ایک مدعا رہ گیا کہ اب اگلا دورہ کس کا ہے چین کا. اگلا دورہ جناب علی چین کا ہے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا. مجھے کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ جی یہ جو ہے اپنا گولڈ، سونا، یہ پاکستان میں کل جمعے کو روز 15,500 روپیہ فی تولہ کم ہوا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ 24 کیرات جو کا سونا ہوتا ہے کچھ 4,76,000 کا ہو گیا ہے. 15,500 روپیہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے. اللہ دی قسم پہن مینوں نہیں پتہ ہے گا، کبھی سونا خریدا نہیں ہے، کبھی سونا پہنا نہیں ہے. ہم تو پیٹرولیم پرائسز کا ذکر کرتے ہیں، سبزی آلو پیاز کا ذکر کرتے ہیں. یہ سوال مجھے کافی لوگوں نے لکھ کے بھیجا تھا کہ سونا کیوں کم ہوا ہے. تو جو لوگ سونے سے دلچسپی رکھتے ہیں، گولڈ سے، نیند والے سے نہیں، وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتا دیں. ہو سکتا ہے کسی کی اس میں فائدہ ہو جائے. میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میرے پاس گولڈ کے ریزروائرز ہیں، نہ اسٹاکس ہیں، نہ بسکٹ ہیں، نہ اس کی چاکلیٹیں میرے پاس پڑیں گی. اللہ حافظ.